اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ روحانی سفر کی جو منازل ہیں، ہم نے پچھلی ایک نشست میں اس کی پہلی منزل پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو پہلی منزل ہے یہ منزل بیداری کی ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بات کا جاننا اور اس کا ادراک ہونا، دونوں باتوں میں فرق ہے، کیونکہ جب انسان کو ادراک ہوتا ہے تو انسان جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کے معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جب اس کو ادراک ہو جاتا ہے، اور وہ جو تمام باتیں ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو میں کی تھیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد انسان اپنا قدم بڑھاتا ہے اگلی منزل کی طرف، اور وہ منزل ہے توبہ کی۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہ جو روحانی سفر ہے، اس کی مثال میں ہم نے کہا تھا کہ جیسے سانپ سیڑھی کا کھیل ہم بچپن میں کھیلتے تھے، یہ وہی معاملہ ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بیداری ہو گئی تو اس کے بعد ہم توبہ میں آ گئے تو اب بیداری شاید ختم ہو گئی یا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام سے کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے، چاہے وہ دانستہ ہو یا نہ دانستہ ہو، انسان دوبارہ کسی نیچلی منزل پر گر سکتا ہے، اور یہ بات ہم بھی تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سفر ہے یہ ایسا ہی ہے، کبھی 10-15 منزل اوپر چلے گئے، کبھی ایک دم سے جھٹکا پڑا 2 منزل نیچے آ گئے، کبھی کوتاہی زیادہ سنجیدہ ہے تو بہت زیادہ نیچے آ گئے اور پھر آگے چل پڑے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک منزل پہ کچھ وقت گزار چکے ہیں اور اس کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں تو جب انسان گرتا ہے تو دوبارہ بڑی تیزی سے واپس اوپر چڑھتا ہے۔ توبہ کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اللہ کسی کو ظالم کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے آپ کے ظالم کہنے کے برابر نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ خود کہے کہ جو توبہ نہ کرے وہی تو ظالم لوگ ہیں۔ اس کو تفسیری نقطہ سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، کیونکہ جو توبہ نہیں کرتا اس میں تکبر ضرور ہوگا، اس میں غرور ضرور ہوگا، اس میں میں بہت زیادہ ہوگی، اور وہ چونکہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اسی لیے وہ توبہ نہیں کر رہا۔ اور وہ توبہ کیوں نہیں کر رہا، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیداری کے مقام پر بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ شخص جو ہے، اس کی مثال جیسے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ زندگی میں بے شک بہت امیر ہوں گے، کروڑوں اربوں کی ان کے پاس جائیداد، گاڑیاں اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا، لیکن اگر بیداری نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، تو یہ لوگ انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ توبہ گناہ کو پہچاننے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہی جو ادراک والی بات ہم نے کی تھی۔ اس معاملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں، اور یہ باتیں صرف اگر سوچیں انسان، کیونکہ قرآن بھی دیکھیں بار 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 اللہ کیا کہتا ہے، سوچتے نہیں، سوچو، غور و فکر کرو۔ اس مفہوم میں کئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرامین ملیں گے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے
چاہے وہ دانستہ کرے یا نادانستہ کرے، تو اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے نکال لیتا ہے، اللہ کی پناہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دوسری بات، کیا وہ کوتاہی یا گناہ جو بھی ہے، کیا اس سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اگر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان شدید کمزور ہے۔ روز قیامت بہت سے ایسے لوگ ہمیں دکھیں گے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوگا کہ یہ بندہ تو جناب ولی، بس پتہ چلے گا وہاں پہ تو وہ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور بہت سے لوگ ہمیں یہاں پہ ایسے ملیں گے جن کو ہم ساری عمر بڑا سراہتے رہے ہوں گے کہ بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے، اور وہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ اس کو تو جہنم کی سزا مل رہی ہے۔ اور ظاہر پر دیکھیں، ظاہر بھی کئی بار غلط فہمی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم نے ایک چیز اپنی آنکھ سے دیکھی، اپنے کان سے سنی، لیکن ہم نے مکمل نہیں دیکھی اور مکمل نہیں سنی، جس کی وجہ سے ہم پوری بات نہیں سمجھ سکے، آدھی بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ تو گناہ پر خوشی محسوس کرنا یہ ایمان کی شدید کمزوری کی نشانی ہے، اور گناہ کر کے اس گناہ کو دوبارہ کرنا، اس پہ اصرار کرنا، یہ جو ہے، اور اس کی تلافی نہ کرنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ گار کرتی ہیں۔ انسان سے گناہ ہو گیا، اس کو ادراک ہوا، اس کو احساس ہوا، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، گڑ گڑایا، اس نے توبہ کی، بات ختم ہو گئی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہ کو گناہ جان ہی نہیں رہا اور وہ اس پہ اصرار کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اصرار کر رہا ہے بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے، جس کا ہم ظاہری مفہوم یہ لیتے ہیں کہ وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، تو اس کے باوجود اگر ہم کسی گناہ پر اصرار کریں، اب اصرار کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہ جانیں، دوسری شکل ایک اور ہے جو بہت خوفناک شکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پھر کرتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کو تسلیم نہ کرنے ہی میں آئے گا۔ ہاں یہ درست ہے، نادانستگی میں جو گناہ ہو گیا وہ اور بات ہے، جو کسی انتہائی کمزور لمحے میں، بڑے بڑے اچھے ایمان والے لوگوں پر بھی کبھی کبھی کمزور لمحے آ جاتے ہیں، انتہائی کمزور لمحے میں وہ شخص جانتے بوجھتے گناہ کر گیا یا اس سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی، لیکن اگر اس کو احساس ہے اور اپنے رب کے آگے وہ جھکتا ہے تو انشاءاللہ معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یہ جو توبہ ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ معافی کا دروازہ کھلا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان کو ندامت ہو، اس کو پشیمانی ہو، سچی پشیمانی ہو۔ سچی اور جھوٹی میں کیا فرق ہے ابھی تھوڑی دیر میں عرض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگے وہ، اور اعلیٰ ترین طریقہ اللہ سے معافی مانگنے کا یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیں، اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دیں۔ ہمارے کئی مشائخ تو یہاں تک کہا کرتے تھے اس طرح کی فرش کی زمین پہ نہیں، مٹی کی زمین پہ رکھو، سیدھا ماتھا مٹی پہ آئے، کہ احساس ہو کہ ہم نے ایک دن اسی مٹی کے اندر چلے جانا ہے، احساس ہو کہ ہمیں اس مٹی میں جانے کے بعد کیڑوں نے کھا جانا ہے، احساس ہو کہ اس کے اندر جب ہم جائیں گے اور جب سوال جواب کے لیے اٹھائے جائیں گے تو کتنی تنگ جگہ ہوگی اور کتنا اندھیرا ہوگا۔ حالانکہ ہم سوال جانتے ہیں کہ کیا ہے، قربان جائیے اس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ قبر کے 4 سوال ہیں، چاروں انہوں نے ہمیں بتا دیے ہیں. اور یہ ہمیں یاد ہے کہ جب مسجد کا افتتاح ہوا تھا تو پہلے 2 یا 3 ہفتوں میں ہم نے 4 سوالوں کی تفصیل پیش کی تھی. آج بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ضرور ہو. پھر وہی بات ہے، کوتاہی بندے سے ہو جاتی، تب یہ توبہ سچی کہلائے گی. اب یہ سچی توبہ کیسے ہوگی، کیسے ملے گی؟ وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب گناہ ہونے پر ہمیں یہ احساس صرف نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، بلکہ یہ احساس ہو کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے، اور ہمیں اپنی توبہ پر بھی شک ہو. توبہ پر شک کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ بڑی عجیب بات ہے. توبہ پر شک اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور میں توبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں میرا راز مخلوق پر کھل نہ جائے. میں توبہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے احساس ہے کہ میں گناہ کیا ہے. میں توبہ دنیا کے خوف سے کر رہا ہوں، اپنے رب کے لیے نہیں کر رہا. تو یہ والی توبہ جو ہے یہ سچی توبہ میں نہیں آتی. اس لیے توبہ پر شک بھی کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم گناہگار بندے ہیں، ہم سے بار بار گناہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ہم پھر توبہ کرتے ہیں، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے، ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو ایسا بندہ جو ہے نا، اس کو دوسروں کے اندر گناہ تلاش کرنے کی کوئی عادت نہیں ہوتی. وہ اسٹو میں نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو دیکھوں اور فلاں کو دیکھوں اور فلاں کو دیکھوں، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اس کو احساس صرف ایک بات کا ہوتا ہے، میں بھی گناہگار ہوں، لیکن میرے گناہوں پہ میرے رب نے پردہ ڈال رکھا ہے. تو اگر اس سے گناہ ہوا اور نہ جانے ہوا بھی یا ہمیں ایسے لگا کہ گناہ ہوا ہے، اور اگر ہمارے گناہوں پہ پردہ ہے اور اگر اللہ نے اس کے گناہ پہ بھی پردہ ڈالا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پردے کو اٹھانے والے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے گناہ کا پردہ اٹھائیں اور اللہ کو ناگوار گزر جائے، اللہ ہمارے گناہ کا پردہ اٹھا دے. اور نہ صرف یہ کہ یہاں اٹھا دے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں نہ اٹھائے لیکن آخرت میں اٹھا دے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مخلوق جو ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، وہ اگر گناہگار بھی ہیں تو گناہ سے نفرت ہمیں کرنی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی. ہاں، گناہگار سے نفرت نہیں کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کری جائے. اگر ہمارے بس میں ہے ہم اس کو سمجھائیں، اگر ہمارے بس میں ہے ہم اس کو روکیں، اگر ہمارے بس میں ہے ہم اس کو توبہ کی تلقین کریں، اگر ہمارے بس میں ہے تو ہم صالحین کی صحبت میں اس کو لے کر جائیں جو صحیح طریقے ہیں اس کے مطابق چلتے ہوئے. لیکن کسی سے نفرت کی جائے اس کے عمل کی بنیاد پر، تو نہ جانے ہمارا کون سا عمل کبھی اللہ نہ کرے اس سے پردہ ہٹ جائے، اس وقت پھر ہمارا کیا حال ہوگا. توبہ کی جو گہرائی ہے نا، اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو اس میں بہت سے راز ہیں جو پوشیدہ ہیں. ایک وہی جو بھی ہم نے کہا کہ کیا توبہ ہم خوف الہی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا ہمارے اندر تکبر ہے اور اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا، اگر ہمیں یقین ہو، تسلی ہو کہ ہمیں واقعی احساس ہے اور ہم اپنے رب سے توبہ کر رہے ہیں، تو توبہ کرنے کے بعد اس کو بھولنا ہے. بھولنے سے کیا مراد ہے؟ بھولنے سے یہ مراد ہے اس کو بار بار یاد کر کے اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم مایوسی میں چلے جائیں گے. بار بار یاد کریں گے مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا. اگر اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا بیٹھے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں سے مل چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہماری تو بخشش نہیں ہونی، کیونکہ وہ بار بار اپنے پرانے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، بار بار گناہوں کو یاد کرتے ہیں. جس گناہ پہ آپ نے پشیمانی کا اظہار کر دیا، جس پہ آپ نے ندامت آپ کو ہو گئی، جس پہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی اور وہ آپ
کو بڑی حد تک یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس کے اندر دنیا کا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر خالص خوف الہی کی وجہ سے توبہ ہوئی ہے، تو اس توبہ کے بعد اس گناہ کو بھول جائیں، چھوڑ دیں۔ اور پھر ایک اور بات، ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے ایک اور بات کہی جو بظاہر بہت عجیب لگتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ توبہ سے توبہ کریں۔ اب انسان اس پہ بھی سوچتا ہے، عام انسان تو سوچتا ہے کہ توبہ میں نے کر لی، اب توبہ سے توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں اپنی پچھلی توبہ پہ شک ہے، اس لیے ہم اس توبہ سے اب توبہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں خاص طور پہ یہ سوال کئی بار اٹھتا ہے اور بچے ہمارے آج کے پوچھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بہت زیادہ منطق اور لاجک کی بات کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہی کیوں ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہی کیوں ہے؟ اللہ چاہے تو ہم سے کوتاہی نہ ہو، اور وہ تقدیر کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں اور وہ ان معنوں میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو میری تقدیر میں تھا کہ میں گناہ کروں گا۔ اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جن دنوں ہم بات کر رہے تھے عقائد پر، تو ہم نے 2-3 نشستوں میں تقدیر پہ بڑی کھل کر گفتگو کی تھی کہ تقدیر اصل میں کیا ہے اور کس حد تک ہمیں اس کو سمجھنے کی اجازت ہے اور کس جگہ سے آگے ہم نے نہیں جانا ہے، کیونکہ اس جگہ سے آگے جائیں گے ہمارا ذہن اتنی استطاعت نہیں رکھتا، وہ انسان کی جو شعور کی سوچ ہے، حدود ہے، اس سے ہم باہر نکل جائیں گے اور الٹا گمراہی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اب وہ جب یہ جو بات ہے کہنا کہ جناب ولی اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہونے ہی کیوں دیتا ہے، وہ چاہے تو روک سکتا ہے، یہ بات درست ہے، بالکل چاہے تو روک سکتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پتا بھی جو ہے اس کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ذہن میں رکھیں ہم کہہ رہے ہیں پتا، ہمارے ایک چیز غلط بولی جاتی ہے، پتا بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا، پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، یہ جملہ غلط ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ نے کرنے دیا، یہ اذن ہے، لیکن اس کی مرضی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط کام پہ اللہ کی مرضی ہو؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اذن میں اور مرضی میں فرق ہوتا ہے، رضا میں اور مرضی میں فرق ہوتا ہے۔ کیا اس کام میں اس کی رضا شامل ہے؟ اگر برا کام ہے تو کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اذن ہے، اس نے ہونے دیا، آپ کو روکا نہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اگر تو اللہ اس طرح کا معاملہ کر دیتا کہ ہم سے گناہ ہوتا ہی نہ تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں تھی، فرشتے ہیں ہم سے بہت پہلے سے ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا خیال بھی گناہ کی طرف نہیں ہوتا۔ تو پھر انسان کی تو ضرورت ختم ہو گئی تھی، انسان کو تو بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ دنیا بسانے کی بھی ضرورت پھر نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی صفات، اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں سے ہر صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہی کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ کی جو صفت غفار کی ہے وہ کیا کرتی؟ کس کو معاف کرتی؟ اسی لیے ایک حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر تم سے گناہ نہ ہوتے اللہ تم سب کو ختم کر دیتا اور ایسی مخلوق کو پیدا کرتا، مفہوم عرض کر رہے ہیں، ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جس سے گناہ ہوتے، انہیں ندامت ہوتی، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہنے کی جتنی بھی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی سوچ سے اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو توبہ ہے اس کو بھی ہم پھر 3 قسم کے لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک تو ہیں عام لوگ۔ عام لوگ جو ہیں
اکثر اوقات اپنے نیک اعمال کو زیادہ سمجھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے تکبر کا احساس ہوتا ہے اور وہ پھر توبہ کرتے ہیں. اور یہ جو توبہ ہے عام طور پہ گناہ صغیرہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے اس کا. پھر درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو جو گناہ کبیرہ ہے اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, گناہ صغیرہ کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, لیکن اگر وہ اس کو معمولی سمجھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بے خوفی کی علامت ہے, اس کا مطلب ہوگا کہ غرور اور تکبر کی علامت ہے. اور خاص بندے وہ ہیں کہ جو توبہ پہ بھی توبہ کرتے ہیں, جو وقت کے ضائع ہونے پر بھی توبہ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک کوئی ایک لمحہ بھی جو اللہ کی یاد سے غافل ہے, وہ لمحہ جو ہے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے. وہ ایک دم جو غفلت کا ہے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے پوری اور پورے خلوص کے ساتھ کہ یہ کوئی ایک لمحہ بھی ان کے جاگنے کے دوران, کیونکہ جب انسان سویا ہوتا ہے اس کے اختیار میں نہیں, جاگنے کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں اللہ کی یاد نہ ہو. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر غیر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کا مقصد ہی یہی ہے, ہر غیر اللہ سے توبہ کی جائے اور پھر اس توبہ میں کمی کو محسوس کیا جائے اور پھر اس احساس سے بھی توبہ کی جائے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش میں لگا رہے. اور جب بھی اس سے کوتاہی ہو جائے, چاہے ہم نے کہا کمزور لمحے میں جانتے بوجھتے ہو جائے یا نادانستگی میں ہو جائے, فوراً اس کے سد باب پہ لگ جائے. اگر کسی انسان کو تکلیف ہم سے پہنچی تو ہم فوری طور پہ اس کی کوشش کریں کہ اس کا کوئی سد باب ہو. اگر اس میں فتنے کا خدشہ ہو تو سامنے آئے بغیر کسی اور طریقے سے کوشش کریں کہ اس کا سد باب ہو. اگر اس میں بھی فتنے کا خدشہ ہو تو اس شخص کے حق میں اللہ سے اتنا گڑ گڑا کے مانگیں کہ جب اس کو پتا چلے کہ جس شخص نے مجھے تکلیف دی تھی اس نے میرے لیے اتنی گڑ گڑایا ہے تو وہ خود ہی اس سے راضی ہو جائے. تو اللہ کے فیصلوں میں یقین رکھنا, پردہ پوشی کرنا, اگر کسی کو بھی سزا نہیں مل رہی اللہ کی طرف سے تو تحمل, کیونکہ اللہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے, اللہ بار بار موقع دیتا ہے, اب توبہ کر لے میرے بندے, اب توبہ کر لے. ہاں کوئی ایک وقت آتا ہے جس وقت پھر وہ رسی کھینچ لی جاتی ہے, اور جب وہ رسی کھینچی جاتی ہے پھر وہ عدل کا تقاضا آ جاتا ہے. اب اگر کوتاہی نہیں ہوگی تو عدل کیا ہوگا؟ کس چیز کا عدل ہوگا؟ کوتاہی نہیں ہوگی تو معافی کیا ہوگی؟ کس چیز کی معافی ہوگی؟ تو اللہ کی صفات ذہن میں رکھیں, تمام کی تمام اللہ کی صفات اس کی مخلوق پر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات موقع محل کے مطابق, اس شخص کے مزاج کے مطابق. بہت سے اللہ کی ایسی صفات ہیں جو عامہ ہیں, یعنی اس میں کافر ہے تو اس کے لیے بھی ہے, جانور ہے تو اس کے لیے بھی ہے. کچھ صفات ہیں جو اس کی خاصہ ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جو ان خاصوں میں سے بھی خاص پہ ہے, جیسے اللہ کے اولیاء جو ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں, محققین ہیں, اور ایسے علماء جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں اور ہر لمحے اپنے آپ کو اس کے ذکر میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, طریقہ کار جو مرضی ہو. یہ ہم پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سارا دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تسبیح پکڑ کر بیٹھ جائیں. ایک شخص جس کو قرآن اچھا آتا ہے, اگر وہ 4 بچوں کو لے کے قرآن پڑھا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی صفات کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا.
جس وقت وہ فارغ ہے، بچے سبق پڑھ رہے ہیں، اس دوران میں وہ اپنی تسبیح کر سکتا ہے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے لے لیں، آپ استاد ہیں، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو پیریڈ کے درمیان کہیں ایسے ہی 2 4 5 منٹ کوئی اللہ رسول کی بات کر دیں۔ تو کئی طریقے ہیں، کوئی ایسے خاص طریقہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے۔ اسی لیے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معنوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو گناہ کے بعد جب انسان توبۃ النصوح کی طرف مائل ہوتا ہے، سچی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن پھر جیسا ہم نے کہا ایسا ہوتا ہے، توبہ ہم کرتے ہیں، ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہم بیداری پہ پہنچے ہوتے ہیں، پھر بیداری کی وجہ سے واپس توبہ پہ آتے ہیں، پھر کبھی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، پھر ہم بیداری پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے بھی اسی طرح ہوتا رہے، کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم یہ جو مقامات ہیں روحانی، ان مقامات کو سمجھیں اور اس راستے پر کم از کم چلنے کی کوشش ضرور کریں۔ ہاں ضروری یہ ہے، علم جو بھی ہو، ایک استاد چاہیے ہوتا ہے جو زیرک ہو، جو سمجھدار ہو، جو ان تمام منازل کو سمجھتا ہو، اور اس میں سے اگر مکمل طور پہ گزرا نہیں تو کم از کم واقف ضرور ہو، تاکہ آپ جب کسی منزل پہ پھنسے ہوں تو وہ اس کو پہچان سکے اور آپ کو اس منزل سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی سبب یا خود کر سکے یا آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔